وجہ تسکین دل و جاں ہو گیا، ذکر ان کا میرا درماں ہو گیا۔ اور یہ درود پاک کا فیضان ہے، یہ درود پاک کا فیضان ہے، میرا سینہ نور افشاں ہو گیا۔ یہ درود پاک کا فیضان ہے، میرا سینہ نور افشاں ہو گیا۔ ہم بھی شامل آپ کی امت میں ہیں، ہم بھی شامل آپ کی امت میں ہیں، ہم پہ بھی خالق کا احسان ہو گیا، ہم پہ بھی خالق کا احسان ہو گیا۔ اور واقعے ہیں آپ نے وحدت کے راز، واقعے ہیں آپ نے وحدت کے راز، ہم کو حاصل رب کا عرفاں ہو گیا۔ واقعے ہیں آپ نے وحدت کے راز، ہم کو حاصل رب کا عرفاں ہو گیا۔ شان ان کی کیا بیاں انسان کرے، شان ان کی کیا بیاں انسان کرے، جب خدا ان کا ثنا خواں ہو گیا۔ شان ان کی کیا بیاں انسان کرے، جب خدا ان کا ثنا خواں ہو گیا۔ اور کتنی عظمت ہے سر عرش بری، کتنی عظمت ہے سر عرش بری، رب کا بندہ رب کا مہماں ہو گیا۔ کتنی عظمت ہے سر عرش بری، رب کا بندہ رب کا مہماں ہو گیا۔ کتنی عظمت ہے سر عرش بری، رب کا بندہ رب کا مہماں ہو گیا۔ اور نعت گوئی کی بدولت نور کا، نعت گوئی کی بدولت نور کا، مرحلہ ہر ایک آساں ہو گیا۔ نعت گوئی کی بدولت نور کا، مرحلہ ہر ایک آساں ہو گیا۔ اور یہ درود پاک کا فیضان ہے، وجہ ذکر ان کا میرا درماں ہو گیا، وجہ تسکین دل و جاں ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ تھے نور محمد قادری صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے، اور میں اب اپنے ہی کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ محفل شعر و سخن اور سخنور ہم سے، محفل شعر و سخن اور سخنور ہم سے، آنکھ نمناک ہوئی آنسو بھی ٹپکے غم سے۔ محفل شعر و سخن اور سخنور ہم سے، آنکھ نمناک ہوئی آنسو بھی ٹپکے غم سے۔ اور جب بھی محفل میں اٹھا تا حد محشر دیکھا، جب بھی محفل میں اٹھا تا حد محشر دیکھا، جام اپنا بھی نہیں کم کسی جام جم سے۔ جب بھی محفل میں اٹھا تا حد محشر دیکھا، جام اپنا بھی نہیں کم کسی جام جم سے۔ اور تیرے مجنوں کا بھلا ذکر کہاں چھوڑتے ہیں، تیرے مجنوں کا بھلا ذکر کہاں چھوڑتے ہیں، تیری محفل بھی ہے آباد ہمارے دم سے۔ تیرے مجنوں کا بھلا ذکر کہاں چھوڑتے ہیں، تیری محفل بھی ہے آباد ہمارے دم سے۔ اور ان میں جرت ہے کہاں نعت مقدس لکھیں، ان میں جرت ہے کہاں نعت مقدس لکھیں، جو ابھی تک نہیں واقف تیرے ابن ام سے۔ ان میں جرت ہے کہاں، بہت شکریہ بہت شکریہ، ان میں جرت ہے کہاں نعت مقدس لکھیں، جو ابھی تک نہیں واقف تیرے ابن ام سے۔ اور بھوک رقصاں ہے کہیں سے من و سلوہ اترے، بھوک رقصاں ہے کہیں سے من و سلوہ اترے، پیٹ اپنے نہیں بھرتے تیرے ایٹم بم سے۔ بھوک رقصاں ہے، بہت شکریہ، بھوک رقصاں ہے کہیں سے من و سلوہ اترے، پیٹ اپنے نہیں بھرتے تیرے ایٹم بم سے۔ اور زلف بکھرا کے ذرا سانپ زمیں پر لوٹیں، زلف بکھرا کے ذرا سانپ زمیں پر لوٹیں، ایک دنیا جو سنورتی ہے تمہارے خم سے۔ اور مکتا ہے جی کہ ہم بھی بسمل ہیں کہاں دیر لگائیں گے بھلا،
ہم بھی بسمل ہیں کہاں دیر لگائیں گے بھلا، گر سرے بزم فدا جان وہ مانگیں ہم سے، محفل شعر و سخن اور سخنور ہم سے، آنکھ نمناک ہوئی آنسو بھی ٹپکے غم سے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب مظہر شہزاد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ جناب مظہر شہزاد صاحب۔ اکثر اجازت عرفان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، میرا پیارا بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اتنی دور سے میں چل کے آیا۔ میں کہیں اور تھا، دوسرے شہر میں تھا، لیکن اس کی وجہ سے آیا ہوں کیونکہ عرفان نے خود میرے اعزاز میں لاہور میں بہت بڑی تقریب کی تھی، جو آج تک میں اس کو بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ بہرحال دو چار شعر، اصل میں مجھے جلدی ہے جانے کی، کہیں میں نے بہت ضروری جانا ہے، تو میں نے اس لیے اجازت مانگی تھی کہ دو چار اشعار آپ کی اجازت سے، کہ وہ میرے دوست سگنیچر شعر تو سب سے پہلے کہ راستہ پاؤں سے نکل آیا اور میں تیرے گاؤں سے نکل آیا، راستہ پاؤں سے نکل آیا میں تیرے گاؤں سے نکل آیا، میں نے سورج سے بات کر لی ہے میں تیری چھاؤں سے نکل آیا، میں نے سورج سے بات کر لی ہے میں نے سورج سے بات کر لی ہے میں تیری چھاؤں سے نکل آیا۔ اور اسے دو اور شعر کے خاک کس کی اڑانے والے ہو، انہوں نے ابھی ایٹم بم کا ذکر کیا، میں بھی انہی کے حوالے سے بات کر لوں کہ خاک کس کی اڑانے والے ہو، تم تو بستی بسانے والے ہو، میں پرندوں کی بات کرتا ہوں تم تو پجرے بنانے والے ہو، میں پرندوں کی بات کرتا ہوں تم تو پجرے۔ ایک غزل کے چند اشعار عرفان کے لیے اسی کی نظر کر رہا ہوں کہ جو بھی پوشیدہ ہوں وہ اسرار ہم رکھتے نہیں، جو بھی پوشیدہ ہوں وہ اسرار ہم رکھتے نہیں، اور دوستی میں کچھ پسے دیوار ہم رکھتے نہیں، جو بھی پوشیدہ ہوں وہ اسرار ہم رکھتے نہیں، اور دوستی میں کچھ پسے دیوار ہم رکھتے نہیں، اور ننگے سر پھرنا ہمیں منظور ہے لیکن کبھی خون میں ڈوبی ہوئی دستار ہم رکھتے نہیں، ننگے سر پھرنا ہمیں منظور ہے لیکن کبھی خون میں ڈوبی ہوئی دستار ہم رکھتے نہیں، اور فطرتاً ہی بے نیاز دشمنی مشہور ہے، فطرتاً ہی بے نیاز دشمنی مشہور ہے، ڈھال رکھتے ہیں مگر تلوار ہم رکھتے نہیں، ڈھال رکھتے ہیں مگر تلوار ہم رکھتے نہیں، اور روز ملنا روز باتیں کچھ ادھوری گفتگو، روز ملنا روز باتیں کچھ ادھوری گفتگو، جائیے یہ دوستی بیکار ہم رکھتے نہیں، روز ملنا روز باتیں کچھ، جی سر، فطرتاً ہی بے نیاز دشمنی مشہور ہے، ڈھال رکھتے ہیں مگر تلوار ہم رکھتے نہیں، اور جی 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 اور روز ملنا روز باتیں کچھ ادھوری گفتگو، جائیے یہ دوستی بیکار ہم رکھتے نہیں، اور ایک دن لوٹائیں گے یہ زندگی تیری طرف، اپنے کندھوں پر کوئی بھی بار ہم رکھتے نہیں، ایک دن لوٹائیں گے یہ زندگی تیری طرف، اپنے کندھوں پر کوئی بھی بار ہم رکھتے نہیں، اور جو بھی پوشیدہ ہوں وہ اسرار ہم رکھتے نہیں، اور دوستی میں کچھ پسے دیوار ہم رکھتے نہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی، بہت نوازش۔ یہ تھے مظہر شہزاد صاحب۔ اب کیونکہ مہمانان کی ایک لمبی فہرست ہے، تو خاص کر کے جو لاہور سے تشریف لائے ہیں اختر عثمان صاحب سے کوئی زیادہ مصروفیات ہیں، اور یہاں پہ تھوڑا سا حفظ مراتب کا ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو اس میں معذرت کے ساتھ کیونکہ کچھ احباب کو کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے، تو اب اس میں ملتمس ہوں جناب طاہر فاروق بلوچ صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب طاہر فاروق بلوچ۔ السلام علیکم سر، آپ کی اجازت سے سب سے پہلے تو جناب عرفان بھائی، صغیر بھائی اور علی صدف بھائی
جاوید بھائی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. چاندے کا شعر سر. اسے نظروں سے اوجھل کر دیا ہے, اسے نظروں سے اوجھل کر دیا ہے, اذیت کو مکمل کر دیا ہے. تمہارے شہر سے میں جا چکا ہوں, تمہارے شہر سے میں جا چکا ہوں, تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے. ہوا نے ایک چراغ خوبرو کو, ہوا نے ایک چراغ خوبرو کو تماشا کر کے پاگل کر دیا ہے. اور ایک غزل سے چند اشعار. قبیلہ عشق کا میرے خلاف ہو رہا تھا, قبیلہ عشق کا میرے خلاف ہو رہا تھا, روایتوں سے بڑا انحراف ہو رہا تھا. پھر ایک ہجر کا احرام لا تھمایا گیا, پھر ایک ہجر کا احرام لا تھمایا گیا, دیار وصل کا پہلا طواف ہو رہا تھا. قبائے زرد نے پیڑوں کو ڈھانپ رکھا تھا, قبائے زرد نے پیڑوں کو ڈھانپ رکھا تھا, برہنہ شاخ پہ موسم غلاف ہو رہا تھا. قبائے زرد نے پیڑوں کو ڈھانپ رکھا تھا, برہنہ شاخ پہ موسم غلاف ہو رہا تھا. یہ دستکیں میری بنیاد تک ہلا رہی تھیں, یہ دستکیں میری بنیاد تک ہلا رہی تھیں, کہ جسم و جان میں جیسے شگاف ہو رہا تھا. اور بہت شکریہ. کئی بلاؤں نے گھیرے میں لے لیا تھا مجھے, کئی بلاؤں نے گھیرے میں لے لیا تھا مجھے, کسی کی یاد کا جب اعتکاف ہو رہا تھا. اور یہ وقت رک گیا طاہر میرے دریچے پر, یہ وقت رک گیا طاہر میرے دریچے پر, سو میرے ہونے کا یوں اعتراف ہو رہا تھا. یہ وقت رک گیا طاہر میرے دریچے پر, سو میرے ہونے کا یوں اعتراف ہو رہا تھا. یہ دستکیں میری بنیاد تک ہلا رہی تھیں, کہ جسم و جان میں جیسے شگاف ہو رہا تھا. بہت شکریہ, بہت نوازش.